اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وآتشہم واسرارہم وولایتہم اما بعد فقد قال جعفر ابن محمد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم حاضرین مجلس، شکر گزار ہوں اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو عزائے فاطمیہ کی صورت میں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ یہ وہ اجر ہے جو ہمارے اوپر اس لمحے سے واجب ہے جب ہم نے اپنا وجود بھی نہیں پہچانا تھا۔ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اجر رسالت کا ادا کرنا واجب ہے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے جسے یاد رکھیے گا، اور یہیں سے اذہان کو تبدیل کروں گا کہ تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اجر رسالت کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اجر رسالت کا ادا کرنا واجب ہے تو اس کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ سب واجب ہوں گی، مستحب نہیں ہوں گی۔ یہ مجلس اجر رسالت ہیں تو مجلس مستحب نہیں ہیں، واجب ہیں۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، ضروری نہیں کہ بات زور سے کی جائے، بات میں بھی زور ہے۔ اگر یہ مجلس اجر رسالت ہے تو مجلس مستحب نہیں ہے، مجلس واجب ہیں۔ اگر اجر رسالت کی ادائیگی یہ نوحہ ہے تو نوحہ پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، اگر یہ اجر رسالت کی ادائیگی جلوس ہے تو جلوس میں شرکت مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر عذر کے جلوس میں نہیں آتا، گویا اس نے ایک واجب چھوڑا ہے، مستحب نہیں چھوڑا ہے۔ بہت سامنے کی بات میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ یاد رکھیے، اجر رسالت کا ادا کرنا واجب ہے تو اجر رسالت میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب واجب ہیں، مرثیے کا پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، نہ قصیدہ پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، نہ سلام پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، نہ رباعی پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، نہ نوحہ پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، نہ تو پھر مجلس پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اہل بیت کی شان میں شعر کہنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، جو کہہ رہا ہے اس پہ واجب ہے۔ کاش توجہ، جو کہہ رہا ہے اس پہ واجب ہے۔ بس تو آج کی مجلس کے لیے میں نے سوچا کہ کس حصے پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گفتگو کی جائے، اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کس کا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو ہیرے کا ٹکڑا ہیرا ہوگا۔ کاش
کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. بڑی سادگی سے میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ہیرے کا ٹکڑا ہیرا ہوگا, ہیرے کا ٹکڑا نارمل پتھر نہیں ہو سکتا. تو انصاف سے بتاؤ فاطمہ کس کا ٹکڑا ہے؟ محمد کا نہیں, رسول کا. کاش توجہ کیا ہوتا. رسالت کے ٹکڑے میں بھی رسالت پائی جائے گی, نبوت نہیں پائی جائے گی. رسول کا ٹکڑا ہے تو رسالت پائی جائے گی, نبوت کا ٹکڑا ہے تو نبوت پائی جائے گی. تو میں نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی مجلس کے لیے سوچا کہ کیوں نہ بی بی کے نام کا ترجمہ جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی آپ کو سنا دوں. ہاں, وہی آپ کو سنا دوں. اور ایک اچھوتی بات بھی دو تین ہو جائے گی. اس میں سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معصوم کے معنی اور ہوتے ہیں لغت میں, اور لغت جو معنی نکالے وہ اور ہے. فاطمہ لفظ کی تشریح معصوم کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں. عصمت کی زبان سے جو چیز نکلے گی وہ محفوظ ہوگی ہر رجس سے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے. تو آپ کے چھٹے مولا سے, صادق مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ 14 میں تنہا سیدہ ہے جسے خدا نے 9 نام دیے. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. حد یہ ہے کہ شوہر کو بھی ایک نام ملا ہے, علی. بیٹوں کا بھی القاب الگ الگ ہیں, کنیت الگ الگ ہے, اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں. نام بی بی کے نام ہی 9 ہیں, 9 نام دیے ہیں, ایک نام نہیں, پورے 9 نام. اور اس میں درمیان میں فاطمہ رکھا ہے. 4 پردہ نام کا ادھر سے, 4 پردہ نام کا ادھر سے رکھا, اور درمیان میں فاطمہ رکھا تاکہ اسم کا بھی پردہ جانے نہ پائے. اور جملہ زبان کی نوک تک آ گیا, معبود یہ فاطمہ کے نام کے پردے کا اتنا احتیاط کیوں کیا؟ کہ دیوانہ ہو گیا ہے جو میرا پردہ ہے. آج توجہ کیا, دیوانہ ہو گیا ہے. ہاں, جا کے کتاب ہاں بلکہ بیگ میں ہی رکھی ہوئی ہے, فضائل الزہرا. بی بی کا ایک لقب اس میں لکھا ہے حجاب اللہ, اللہ کا پردہ. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا. اللہ کا پردہ, اللہ کا پردہ. تو جو توحید کا پردہ ہے خدا اسے بے پردہ نہیں رکھے گا, خدا اسے بے پردہ نہیں رکھے گا. اب معنی سنیے, انما سمیت فاطمہ, بے شک فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہاں سے توجہ کیجئے گا. لِأَنَّ الْخَلْقِ, یہ انا جو ہے تاکید کا ہے. تاکید کون کر رہا ہے؟ چھٹے امام, جو ایک بار کہہ دے تو کافی ہے. لیکن جب بات سیدہ کی آتی ہے تو صادق بھی تاکید کرتے ہیں. بے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا, صادق بھی تاکید کرتے ہیں. لِأَنَّ الْخَلْقِ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. صرف لفظ فاطمہ کے معنی بتاؤں گا اور اسی کو سن اور سمجھ لیجئے گا. لِأَنَّ الْخَلْقِ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, انا تاکید کا ہے. صادق مولا فرما رہے بے شک, اور جب معصوم بے شک کہہ دے تو اتنا سا شک بھی شجرے میں شک پیدا کرتا ہے. جب معصوم کہہ دے بے شک تو پھر اس میں اتنا سا شک بھی ساحل شجرے میں شک پیدا کرتا ہے, خاندان کو رسوا کر دیتا ہے. اب صادق مولا نے کہا بے شک, لِأَنَّ الْخَلْقِ, بے شک, فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. خدا کی قسم 1000 اشرے پڑھے جائیں یا اس حدیث کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ آگے ہے, اشرے سارے پیچھے رہ جائیں گے. لِأَنَّ الْخَلْقِ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. جعفر صادق کہہ رہے ہیں میری دادی کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا ہے.
وہ لائق سلام ہے۔ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر جا کے اپنی ماں کو سلام کیجئے گا جن کی ماں حیات سے ہیں، ورنہ قبرستان جا کے ان قبروں کو سلام کیجئے گا کہ آپ نے ہماری پرورش اچھی کی ہے۔ لِأَنَّ الْخَلْقِ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کاٹ دیا ہے۔ کاٹا کس نے ہے؟ اللہ نے، بندوں نے نہیں۔ بھئی اس کٹنگ کو بھی سمجھئے کہ اللہ نے کاٹا ہے۔ کاٹا اس نے ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ بھئی سمجھئے گا، ایک ایک چیز پہ غور کیجئے گا۔ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا ہے۔ کسے کاٹا ہے؟ مخلوق کو۔ کسے کاٹا ہے؟ مخلوق کو۔ اب میں لفظ بولتا جاؤں گا، آپ داد دیتے جائیے گا۔ اللہ نے کسے کاٹا ہے؟ فاطمہ کی معرفت سے مخلوق کو۔ اب ملک مخلوق ہے، نہیں سمجھ سکتا فاطمہ کیا ہے۔ فرشتے مخلوق ہے، نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے۔ انبیاء مخلوق ہے، نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے۔ رسول مخلوق ہے، نہیں سمجھ سکتے فاطمہ کیا ہے۔ ولی مخلوق ہے، نہیں سمجھ سکتے فاطمہ۔ العظمت للہ، مولا سلامت رہے۔ اچھا، مخلوق کی ضد کیا ہے؟ خالق۔ بھئی یہی تو نشہ تھا جسے آپ نے ویسے نہیں لیا جیسے لینا چاہیے۔ ایک طرف مخلوق، اور مخلوق کی ضد کیا ہے؟ خالق ہے۔ اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا۔ بھائی اب شیعوں کا جملہ نہیں سنا رہا ہوں، منظر بھائی جنت البقیع چینل کے مادھیم سے میں ایک اہل سنت کا جملہ سنا رہا ہوں۔ سلطان العارفین باہو علیہ الرحمہ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کیا کیا؟ مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا۔ وہ کہتا ہے اب اگر کسی کو فاطمہ کی معرفت ہو جائے پھر وہ مخلوق نہیں رہتا، خالق ہو جاتا ہے۔ اے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، یہ میرا جملہ نہیں، سلطان العارفین باہو علیہ الرحمہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب مخلوق جو بھی ہے اس کے پاس فاطمہ کی معرفت نہیں ہے، چاہے خطیب ہو، ذاکر ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کی مجلس میں میں فاطمہ کی معرفت کرواؤں گا تو ٹوک دینا کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھو یہ حدیث تم نے 1000 بار سنی ہوگی، یوٹیوب پہ بھی، ممبروں سے بھی۔ کیا؟ میں دہرا رہا ہوں بس، پھر لطف لینا۔ مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا۔ ملک مخلوق ہے، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ فرشتے مخلوق ہیں، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ انبیاء مخلوق ہیں، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ رسول مخلوق ہے، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ اولو العزم مخلوق ہیں، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ اولیاء مخلوق ہے، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ اوصیاء مخلوق ہے، فاطمہ کی معرفت نہیں ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ نے کاٹ دیا۔ اب دھیرے سے حدیث سناؤں گا، نشہ اتنا ہوگا کہ آخری ہچکی تک زائل نہیں ہو سکتا۔ یہ وعدہ ہے، نبی نے فرمایا اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے علاوہ۔ آج حدیث کا لطف آئے گا رضا، آج حدیث کا لطف آئے گا۔ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے علاوہ، مجھے کسی نے نہیں پہچانا اللہ کے اور علی کے علاوہ، علی کو کسی نے نہیں پہچانا اللہ کے میرے علاوہ۔ تو ترتیب کیا بنی؟ اللہ کو جنہوں نے پہچانا وہ دونوں عہدے میں اللہ سے چھوٹے، دونوں عہدے میں اللہ سے چھوٹے۔ مصطفیٰ کو جس نے پہچانا وہ ایک مصطفیٰ سے بڑا
ایک مصطفیٰ سے چھوٹا۔ علی کو جس نے پہچانا وہ دونوں علی سے عہدے میں بڑے۔ واہ رے علی تیری زوجہ کا کمال، تجھے پہچانا دونوں بڑے، تیرے بھائی یعنی سیدہ کے بابا کو ایک بڑا ایک چھوٹا، لیکن فاطمہ کے لیے اللہ نے یہ امتیاز رکھا کہ مخلوق کو ہی معرفت سے کاٹ دیا۔ اب فاطمہ کی معرفت سوائے خدا کے، بھئی خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، یہی تو نشہ تھا، سوائے خدا کے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یا علی تجھے پہچانا، ایک اللہ تھا ایک مخلوق تھا۔ اے اللہ اکبر، بھئی ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، ایک اللہ تھا ایک مخلوق تھا، یعنی ایک خالق ایک مخلوق۔ علی تجھے جس نے پہچانا، ایک اللہ ایک مخلوق۔ محمد آپ کو جس نے پہچانا، ایک اللہ ایک مخلوق۔ لیکن واہ رے سیدہ، تجھے بندے پہچان ہی نہیں سکتے، تیری معرفت کے لیے خالق ہونا شرط ہے۔ کیا ہونا شرط ہے؟ خالق ہونا شرط ہے تیری معرفت کے لیے۔ تیری معرفت بندوں کو آ ہی نہیں سکتی، بندوں کو آ ہی نہیں سکتی۔ اور ایک مغالطہ اور دور کر لو، میری ماں سیدہ خدا کی قسم کسی حوا کی بیٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے حوا کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کو آدم کی بیٹی مت کہنا ورنہ جبڑے نوچ لوں گا، اس لیے کہ آدم کی بیٹی فاطمہ نہیں ہے۔ یاد رکھو جنہیں صلبوں سے آنا تھا وہ 13 تھے، جنہیں خود محمد لے کے آیا ہے۔ اسے بیٹی نہ کہنا، بلکہ صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدم کا نکاح ہوا تو مہر اللہ نے کہا، معبود میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کہا صلو علی حبیبی 5 مرات، میرے حبیب پہ 5 بار صلوات بھیجو، 5 بار صلوات بھیجو۔ اب یہ فقرہ سطحی بھی ہے، سطحی لوگوں کے لیے، معرفت سے بھرا ہوا ہے معرفت والوں کے لیے بھی۔ 5 بار صلوات بھیجو، لا تشکا فی امر علی۔ اور دوسری مہر یہ ہے کہ تم علی کی فضیلت میں شک نہیں کرو گے۔ اب انصاف سے بتاؤ رضا، شادیاں تو ساروں کو کرنی ہے نا، شرط کیا ہے؟ حوا تب حلال ہوگی آدم، پہلی عورت۔ جب تم علی کی فضیلت میں شک نہیں کرو گے تو پھر میں چہرے دیکھ کے جملہ نہ پڑھ دوں۔ یاد رکھنا، جب آدم پہ پہلی عورت حوا تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک علی کی فضیلت پہ یقین نہ ہو۔ تو تم پہ حوا کی بیٹی علی پہ شک کر کے کیسے حلال ہو جائے گی؟ تو فاطمہ کے پہلے معنی کیا ہے؟ مخلوق کو معرفت سے کاٹ دیا۔ تو اب ایک چیز ہو گئی کہ فاطمہ کی معرفت سوائے خالق کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے سیدہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا، اعلموا انی فاطمہ، بس جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اتنے میں تم بخش دیے جاؤ گے۔ خدا کے لیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، جو کھڑے ہوئے ہو توجہ کرنا، اتنے میں تم بخش دیے جاؤ گے۔ بس جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، بس جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اسی لیے تو محمد عربی نے، لو سر کا ایک فقرہ سنو، محمد عربی نے جاتے ہوئے علی سے کہا تھا، یا علی میرے بعد فاطمہ کی اطاعت کیجئے گا۔
میرے بعد جا کے سوچئے کہ کیا ہے بی بی، کیا ہے مخدومہ، کیا ہے سیدہ، کیا ہے راضیہ، کیا ہے مرضیہ، کیا ہے محدثہ، کیا ہے طاہرہ، کیا ہے مطہرہ، کیا ہے حجاب اللہ، کیا ہے ستر اللہ الکبریٰ، کیا ہے آیت اللہ العظمیٰ۔ کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ بس سیدہ نہیں، علموا انی فاطمہ، بس جان لو، بس جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ زیادہ مجھے سوچنے کی کوشش نہ کرنا۔ ساری کائنات کے لیے کہا گیا علی کی اطاعت کرو۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کو کہا گیا علی کی اطاعت کرو۔ علی کہہ دے ہاں تو ہاں، علی کہہ دے نہ تو نہ، اور علی سے کہا گیا سیدہ کی اطاعت کرنا، فاطمہ کی اطاعت کرنا۔ تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو نا کہ وہ بی بی ہے کیا جسے علی کی اطاعت کا حکم دیا، جس کو حکم دیا گیا علی کو کہ میرے بعد فاطمہ کی اطاعت کرنا۔ فاطمہ کہہ دے دن تو دن، نہیں جملے کا آپ نے نشہ ہی نہیں لیا۔ فاطمہ کہہ دے دن تو دن، یہ وہی علی ہے نا جو ڈوبے ہوئے سورج کو اس سے کہہ رہے ہیں محمد۔ فاطمہ کہہ دے دن تو دن، رات تو رات، صبح تو صبح۔ پھر سوچئے کہ کیا ہے سیدہ۔ اب آئیے ایک معنی میں نے بتا دیا کہ فاطمہ کی معرفت خالق کو ہوگی، مخلوق کو نہیں۔ چرب زبان بھی نہیں سمجھا سکتا کہ کون، نبی نہیں سمجھا سکتے کہ کون سیدہ، اولیاء نہیں سمجھا سکتے کہ کون سیدہ، اوصیاء نہیں سمجھا سکتے کہ کون سیدہ، صرف خالق بتائے گا، کیونکہ خالق کا پردہ ہے۔ خالق کا پردہ ہے، اس لیے صرف خالق بتائے گا۔ بھئی یہ بھی فقرہ یاد رکھیے گا۔ دوسرے معنی فاطمہ کے کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے معنی مخلوق کو کاٹ دیا، اس کا مطلب ہم سب گھٹنے ٹیک لیں، گھٹنے ٹیک لے کہ نہیں سمجھ میں آئے گی سیدہ۔ اب دوسرے معنی کا تعلق ہے آپ سے، سن لیجئے۔ دل کرے تو بولیے، دل کرے تو بولیے، نہ کرے تو چھوڑ دیجئے گا، میں تو پڑھ کے ہی خوش ہوں۔ صاف صاف پہلے معنی کیا، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جتنے معنی بتاؤں گا قول معصوم سے۔ دوسرے معنی کیا ہے، فُتِمَتْ شِیعَتُهَا من النار۔ فاطمہ کے دوسرے معنی ہے، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شیعوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ بس شان خدا ہے، صلی علی شان فاطمہ۔ شان خدا ہے، صلی علی شان فاطمہ۔ شان خدا ہے، صلی علی شان فاطمہ۔ حیدر کی جان باز ہے جوان فاطمہ۔ بھئی ان مصروں کی وضاحت کی جائے نا تو ایک مجلس چاہیے۔ حیدر کی جان نماز ہے، دامان فاطمہ۔ لوگوں نے سوچا کہ بس انیس و دبیر نے ایسے شعر کہہ دیے، دیوانے ہو گئے ہو۔ حیدر کی جان نماز ہے، دامان فاطمہ۔ بھائی جان نماز پہ ملتا کون ہے؟ خدا۔ یار توجہ نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے سن لیا ہے تم نے، بیٹھے بیٹھے تم نے سن لیا ہے۔ یہاں سے وہاں تک کھڑے بھی ہو جاتے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حیدر کی جان نماز ہے، دامان فاطمہ، تو جہاں وجہ اللہ کو اللہ ملے۔
मुश्तबा अब तुमने नाम का हक अदा किया। खुदा की कसम मुझे वो बंदा बहुत बुरा लगता है जिसका नाम कंबर और फजाइल में ऐसे बैठा है। भाई बात पहुंच गई, कभी कभी लहजे पे बोल लिया कीजिए। पूरे यूपी में शायद हर चौथा आदमी मेरे इस फिक्रे को दोहराता है। सबसे पहले ये फिक्रा वहीं पड़ा था कि मुझे वो बंदा बहुत बुरा लगता है जिसका नाम कंबर और फजाइल में ऐसा बैठे रहे। मुझे वो बंदा निहायत मनहूस लगता है जिसका नाम सलमान हो और फजीलत सैयदा समझ में ना आए। खुदा के लिए तवज्जो कीजिए, अगर ये सारा मजमा समझे तो फिर फिक्रे पे दाद दीजिएगा। भाई साहब मैं कहता हूं, अगर नाम कंबर है, अली की फजीलत नहीं समझ में आती, नाम बदल दो। अगर नाम अबूजर है, सच्चाई समझ में नहीं आती, नाम बदल दो। अगर आपका नाम सलमान है, फातिमा की फजीलत नहीं समझ में आती, नाम बदल दो। अगर आपका नाम अम्मार है और अली हक समझ में नहीं आता, नाम बदल लो। अगर आपका नाम अब्बास है और अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल लो। नहीं रखने की जरूरत है ये नाम रखने की जरूरत नहीं है। हैदर की जानमाज है, दामाने फातिमा। भाई इशारा दूंगा, तुलना मकसद नहीं है, कान पकड़ के कह रहा हूं, तुलना। अहले बैत में एक दूसरे का मुआजना नहीं किया करो, ये याद रखना कि यहाँ बढ़ गए, यहाँ तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा कब कौन आगे गया, कौन देख रहा है। भाई एहतियात देखोगे, इस रुख से शेर की वजाहत नहीं हुई जो मैं करने लगा हूं। एहतियात देखो, हैदर की जानमाज है, दोहराइए, दामाने दामाने दामाने, जोर से बोलो, ये नाम शिफात का जरिया है। दामाने शादबाश, ये कॉलर, ये सीने का हिस्सा, ये शिकम का, दामन कहाँ है? यहाँ। यार तुम खो गए हो और मैं पूरी मजलिस पढ़ गया हूं। दामन कहाँ है? यहाँ। फातिमा ने बताया कि वजहुल्लाह को भी अल्लाह फातिमा के दामन में मिलेगा। वो पहुंच गया, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। हैदर की जानमाज है और इससे उलूहियत पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। वजहुल्लाह को भी अल्लाह ही तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? दामाने फातिमा, क्योंकि इसी ने तो पर्दे में रखा है। हिजाबुल्लाह है, सतरुल्लाहिल कुबरा है, सबसे बड़ा पर्दा अल्लाह का, सबसे बड़ा पर्दा अल्लाह का। भाई पर्दे के लिए कितनी चीजें आती हैं? किसा, किसा चादर है ना, किसा के अदद है 9। माइक से हट के एक जुमले की वजाहत करूंगा और बस। किसा के अदद कितने हैं? 9। काफ के 20, सीन के 60, अलिफ के 1, कितने हुए? 20 और 60 80, 1 81, 8 1 9। किसा किससे मखसूस है? सैयदा से। किसा कहो, आगे बोलने की जरूरत है? मैंने कहा किसा, समझ गए ना? हदीसे किसा, हदीसे किस, सैयदा। अब सुनिएगा चुपके से, किसा के अदद कितने? 9। वादा किया है माइक से हटूंगा। किसा छुपाने के काम में चादर। एक लफ्ज बोला जाता है रिदा, रिदा, रे के 200, दाल के 4, अलिफ के 1, कितने हुए? 205। 5 और 2 7। किसा मखसूस है फातिमा से, रिदा मखसूस है अब्बास से। मौला सलामत रखे भाई, मौला सलामत रखे। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। रिदा मखसूस है
حضرت ابو الفضل العباس سے ادھر رضا کہو، زینب کا خیال بعد میں آتا ہے، عباس کا فاطمہ کے معنی رہ نہ جائے. اور مجھے دوسری مجلس بھی پڑھنی ہے، وہاں اس سے آگے ذرا سا گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. فاطمہ فوتمو انمار فتحہ کاٹ دیا گیا، یعنی ہم تو چھٹ گئے. چاہے 2500 مجلس کر لو، معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہمیں مخلوق کٹ گئے اور ہم کٹ کے خوش ہیں، کیونکہ ہم کٹ کے بھی جڑے ہیں. آج توجہ کیوں؟ ہمیں کاٹا کس نے؟ بندوں نے نہیں کاٹا ہے، اللہ نے کاٹ دیا ہے. اب آگے فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ فوتمت شیعتہا من النار. فاطمہ کے معنی، فاطمہ اس لیے معصوم فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو آگ سے بچا لیا ہے، بچائیں گی نہیں. اچھا انصاف سے بتائیے، کل سے آپ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، ہر آدمی کہے گا نا بڑا جھوٹا آدمی ہے، یہ تو مولوی ہے، خطیب ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس کا مطلب جو لفظ کہو وہ سچا ہو. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے فاطمہ کے معنی آگ سے بچانے والی، بچانے والی نہیں، بچا چکی، بچا چکی ہیں، بچائیں گی نہیں. اور اس پہ ایک اور دلیل دے رہا ہوں سامنے کی. کتاب کا نام ہے احادیث فاطمۃ الزہرا، علامہ اشتہاردی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. الف سے حدیث جو ہے بی بی کی وہ لکھی، بے سے تو حروف ہجا کے اعتبار سے حدیث ہے، تو اس میں آخری حدیث محمد عربی آئے، بیٹی جی بابا کیا مہر رکھوں؟ کہا بابا دنیا کے بیٹیوں کی مہر بھی زر و جواہر، اور رحمت للعالمین کے بیٹی کی مہر بھی زر و جواہر. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہ اللہ سے کہیے میرے مہر میں شیعوں کی شفاعت دے. جاؤ خدا کے لیے اپنے مقدر کو سلام کرنا اور گھر جا کے توضیح المسائل تو پڑھ لو، جس میں یہ لکھا ہوا. بی بی نے کیا کہا؟ اللہ سے کہیے کہ مہر میں شیعوں کی شفاعت دے. اور تمہارے 12 امامی کا مسئلہ یہ ہے کہ مہر پہلے دیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے مہر پہلے دیا جائے گا. اب یہ بتاؤ مہر میں شفاعت شیعہ ہے، اللہ نے ادھار نہیں رکھا. لو فاطمہ میں نے جنت اور جہنم بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے تمہارے شیعوں کو آزاد. جلدی جلدی سمیٹ لے رہا ہوں. وقت جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے اس قول کی روشنی میں گفتگو ہو جائے. اعلموا انی فاطمہ، بی بی نے ہی کہا ہے کہ جان لو میں فاطمہ ہوں. اس لفظ کو جان لو، میری معرفت نہیں حاصل کر سکتے. تو میں نے سوچا کہ اسی لفظ کو جانوں نا کہ اس میں کیا کیا ہے. پہلے مخلوق کاٹا، پھر تمہیں جہنم سے چھڑایا. تیسرے معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ اعتراض تو ہو رہے نا، یہ اتنی مجلس ہے تو پہلے ایام عزا کی نہیں ہوتی تھی. کچھ لوگوں کی نانی مر رہی ہے ان مجلسوں سے، پریشان ہیں کہ یہ جنت البقی چینل روز مجلس ڈال رہا ہے. کتنی مجلسیں ہوں گی ایام عزائے فاطمیہ کی؟ بس سن لیجئے اور یہ کلپ ضرور ڈالیے گا. ہم ایام عزائے فاطمیہ کی اتنی مجلس کریں گے، اتنی مجلس کریں گے کہ اتنی مجلس کریں گے کہ جیسے آج زمانے میں کوئی گھونگٹ میں بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، ویسے ہی کل اتنی مجلسیں کریں گے.
مجلسیں کریں گے بیوی کے نام کی. سنتے چلے جائیں. علی مولا علی مولا. میدان ہے تو کیا ہوا, کھل کے بولیں. ہاں علی مولا 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 علی مولا. پوری مجلس صرف بی بی کے نام بھی, کیونکہ بی بی نے کہا ہے اعلموا انی فاطمہ, جان لو. اور یہ صیغہ کیا ہے؟ اعلموا عمر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے, سب جانو. صرف ملاڈ والے نہیں, ساری دنیا جانے, واجب ہے جاننا. نہیں بھئی اس معنی کو ویسے سمجھتے نا, پچھلا فقرہ یاد ہوتا. اعلموا عمر کا صیغہ ہے, جمع کے ساتھ, سب کے سب جانو, ساحل سے لے کے وہاں تک سب جانے. بی بی نے کہا ہے اور امر وجوب کی منزل میں ہے. اب سوچو تم پہ واجب اس نے کیا ہے جس سے محمد نے کہا تھا فاطمہ کی اطاعت. اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنی محبت کیوں نہیں ہے. جناب اس میں ہم غریبوں کا قصور نہیں ہے. تبرک بٹنا تھا 5 لیٹر گھی ایک بندے کو, مجھے نہیں پتا ہے, مثال دے رہا ہوں. اور ایک بندہ 1 لیٹر کی بوٹل لے کے آیا. تو قصور تو اس کا ہے نا, تیرے پاس اتنا بڑا ظرف ہی نہیں ہے. نہیں, جملہ تو سن لیجئے, تیرے پاس اتنا بڑا ظرف ہی نہیں ہے کہ تو سیدہ کی فضیلت کو اپنے دل میں اتار سکے. ابھی تو فضہ کی جوتیوں کے قابل نہیں ہوا ہے, فضہ کی جوتیوں کے قابل نہیں ہوا ہے. فاطمہ شیعتها من النار, فاطمہ نے شیعوں کو آگ سے چھڑا لیا ہے. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم, میں منبر پہ بیٹھا ہوں, پہلی بار جب میں نے پڑھا نا 14 طبق روشن تھے, آنکھ سے نیند اڑ گئی. 2 راتیں مسلسل جاگ کے گزاری, دن بھی اسی نشے میں, رات بھی اسی نشے میں. جا کے دیکھ لیجئے گا, بہار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی جہاں فضیلت و مناقب لکھے ہوئے, وہاں پہ ایک جملہ ہے, میدان محشر میں تم سب کھڑے ہوگے, سر اٹھاؤ, تمہیں بطول کے شوہر کا واسطہ سر اٹھاؤ. یہ فقرہ سنو, خدا کی قسم عجیب فقرہ ہے. یہ لکھا ہوا کہ تم سب میدان محشر میں ہوگے اور بطول اپنے ہاتھ دینا ذرا, ایک شیعوں کو ہاتھ پکڑ کے رکو. اگر تمہارا ضمیر نہیں کھڑا ہوا تو میں نے فقرہ نہیں پڑھا. ایک شیعہ کو ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں گی. خدا کی قسم رضا, مجھے جنت جانے کی خوشی نہیں, بطول جو ہاتھ جنت جانے کی خوشی نہیں ہے, وہ جو سیدہ ہاتھ تھامیں گی. بس بتانے تو 2-3 معنی اور تھے, لیکن آخری معنی سنو. یہ نہیں بتایا تو ادھورا جاؤں گا میں. ہاں, مجلس کے قبولیت کی سند ہے فضیلت میں آنسوؤں کا آ جانا. یہ آنسو غم کے نہیں ہوتے ہیں, یہ وہ موتی ہیں جسے جبرائیل چنتا ہے. ہاں, آخری معنی پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو بقیہ معنی بھی سناؤں گا. فاطمہ شیعتها من النار, شیعوں کو چھڑا لیا. آخری معنی, کچھ لوگ کہتے ہیں سیدہ کی فضیلت و مناقب ہمارے دل میں نہیں اترتے. نہیں اتر سکتے بھائی, گھر کا دروازہ بند ہے, تالا لگا ہوا ہے, چابی کھو چکی ہے, چابی کھو چکی ہے. محرم نے ایسی حرکت ہی نہیں کی.
خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، محرم نے ایسی حرکت ہی نہیں کی کہ تیرے دل کے دروازے کا تالا کھلا ہو۔ سن کیوں نہیں ہوتی محبت تجھے سیدہ سے؟ لفظ یہی ہے حدیث کے، معصوم فرماتے ہیں فاطمہ آداؤہا ان محبتہا، فاطمہ نے اپنے دشمن کو بھی اپنی محبت سے کاٹ دیا۔ خدا کے لیے توجہ، پوری مجلس کا نچوڑ تھا یہ کہ فاطمہ نے اپنے دشمن کو اپنی محبت سے کاٹ دیا ہے۔ اب آج کے بعد فاطمہ کا کوئی دشمن رضی اللہ، فاطمہ نے اپنے دشمن کو، فاطمہ نے اپنے دشمن کو، فاطمہ آداؤہا ان حبہا، فاطمہ نے اپنی محبت سے اپنے دشمن کو بھی کاٹ دیا ہے۔ اور کاٹا کس نے ہے؟ اللہ کے پردے نے۔ اللہ نے تم سے کاٹا کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ فاطمہ نے کہا معبود میں بھی کاٹوں گی، میں بھی کاٹوں گی، کس سے؟ اپنے دشمن کو، کہ چاہ کے بھی فاطمہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ لوگوں نے پوچھا کس سے؟ سلطان العارفین سے، سلطان العارفین سے، باہو سے، کہ بی بی ہے کیا؟ خدا کی قسم کیا جواب اس نے دیا ہے، بی بی ہے کیا؟ اس نے وہ جو ڈنڈا ہوتا تھا عارفوں کے پاس، وہ ٹیک لگا کے کھڑا ہوا، کہا تو نے میری حیثیت سے بڑا سوال کیا ہے، جو سوال خالق سے کرنا تھا وہ مخلوق سے کر رہا ہے۔ فاطمہ آدائہا ان حبہا، فاطمہ نے اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے کاٹ دیا ہے۔ دشمن چاہ کے بھی محبت نہیں کر سکتا، اور دوست کو بچا لیا ہے۔ دشمن کو کاٹا تو ضد کیا بنی؟ دوست کو، چاہنے والوں کو اپنی محبت میں داخل کیا ہے۔ شکر ادا کرو کہ سیدہ کی مودت، محبت، ولایت تمہارے دل میں ہے۔ علی کے پاس جو ولایت ہے نا، اس کے محافظہ کا نام فاطمہ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہے علی کی ولایت۔ علی ولی اللہ کا نعرہ لگا لینا آسان ہے، علی ولی اللہ کے لیے پسلی توڑوا لینا مشکل ہے۔ جلوس برآمد ہونا ہے، شرکت کیجئے گا جلوس میں، اور آج کے بعد جلوس کو عام نہ سمجھیے گا، یہ اجر رسالت ہے۔ سنیے گا عزادارو، میں فقرے سنا دیتا ہوں، چند جملے مصائب کے سنانا چاہتا ہوں۔ چاند نمودار ہو چکا ہے، اس چاند کی نموداری نے حسن و حسین کو بہت رلایا ہے، بہت رلایا ہے۔ ہچکیاں لے لے کے روتے تھے حسنین، آپ کے بقیہ امام بھی۔ ایک دن میرا ایک مولا بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ نشان کھینچ رہا۔ امام بابا نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری دادی کے دروازے کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ پرسہ دیجئے گا عزادارو، ایک عجیب و غریب مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ کے آخری امام کے پاس وہ لکڑی موجود ہے جس سے سیدہ کو پیسا گیا تھا۔ مصائب کا ایک فقرہ پڑھوں، جس کے پاس ہاتھ ہے اسے عباس کا واسطہ ہاتھ پیارا نہ کرے گا۔ خدا کی قسم یہی فقرہ ملتا ہے مصائب کے اندر۔ خود حاکم نے فقیر شام کو خط لکھا تھا کہ جب ہم نے سیدہ کو دروازے کے پیچھے پیسا تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز، اللہ
العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جو جو تابوت اٹھائے گا اسے یہ فقرہ یاد رہ جائے گا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی سلام اللہ علیہا گریہ کرتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ ایک شب تاریکی میں حسین آئے۔ رات کو بی بی کیا کرتی تھی بتاؤں؟ خدا تمہارے گھر اگر چھوٹے بچے ہوں تو اللہ اسے حیات دے، محسن کے صدقے میں صحت ملے۔ سن لینا، بی بی رات کی تاریکی میں آ کے جلے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی ہائے محسن، بی بی بیٹھ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی ہائے محسن، ہائے محسن، لو آج مصائب سن لو، عجیب انداز کے مصائب ہیں، ہائے محسن۔ 2 دن گزر گئے یہ کرتے ہوئے سیدہ کو۔ مصائب تو تم سنتے رہتے ہو نا، اتنی مجلس ہے تم نے سن لی، لیکن میں مصائب تلاش کرتا ہوں۔ یہ مصائب تم نے نہیں سنا ہوگا۔ تم نے یہ سنا ساحل، اسے اب جب نوحہ کہنا نا تو اس پورے مصائب کو اس نوحے میں رضا درج کرنا۔ عزیز محسن تم شعر کہتے ہو، تم درج کرنا، جو بھی شعر کہتے ہیں وہ درج کریں گے اس حصے کو۔ فقرہ میں پڑھنے لگا ہوں، ہر کوئی پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جو جہاں بیٹھا ہے تمہیں قسم ہے سیدہ کی، پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو کہیں چبھتی بھی ہے۔ جو ہڈیاں ٹوٹی تھی وہ سیدہ کے اندر پھیپھڑوں میں، اسی لیے تو فاطمہ سانس۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ عجیب انداز کے مصائب ہیں۔ جو پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی وہ عجیب انداز سے اندر داخل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سیدہ تڑپ جایا کرتی تھی۔ اس کیفیت میں بیٹھی ہوئی تڑپتی ہوئی سیدہ، رات کی تاریکی ہے، 1 یا 1.5 منٹ اور مصائب پڑھوں گا۔ رات کی تاریکی ہے، حسین، بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے محسن، میری طرف دیکھنا سمجھ جاؤ گے۔ رات کی تاریکی میں حسین آئے، روتے ہوئے حسین آئے۔ اماں، 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 ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بوڑھی میرے لال حسین، ارے حسین نے اپنے آپ کو ماں کی گود میں گرایا، آواز دی اماں 2 دن ہو گئے میری زینب کچھ بول نہیں رہی ہے۔ قیامت کے مصائب ہے یہ، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ 2 دن ہو گئے، بچیوں کو تو جانتے ہو نا، ان کے سامنے کچھ ایسا ہو جائے نا دل دہل جاتا ہے۔ لوگ جب دروازے کو ٹھوکر مار کے گھسے، چھت کو توڑ کے گھسے نا، زینب پہ کیفیت طاری ہوئی۔ زینب گھر کے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھ کے روتی تھی، نانا نانا۔ اب جب حسین نے بتایا نا، ارے فاطمہ پہلو سنبھالے، زینب کے پاس گئی، اے بیٹی زینب، اماں کچھ نہ پوچھئے، یہ وہی دروازہ ہے نا جہاں نانا سلام کرتے تھے۔ فاطمہ نے چیخ ماری، بیٹی میرے گھر میں چند لوگ داخل ہوئے، تو کلام کرنا بند کر دیا، ارے تیرے ارد گرد لاکھوں کا مجمع، کوئی تازیانے، کوئی درے، کوئی نیزے کی انی، ماتم مظلوموں السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔
أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.